अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है डिप्रेशन पे है और इस प्रोग्राम में ऐसे तरीके बताऊँगा डिप्रेशन, टेंशन, खौफ, बेजा खौफ, अनजाना खौफ और कई ऐसे नफ्सियाती बीमारियाँ होते हैं जिसे हमें पता नहीं होते लेकिन हम उस पे मुब्तला होते हैं। तो इस तरह आज जो प्रोग्राम है इसमें हम आपको ऐसी टेक्निक्स बता रहे हैं जिसके आप घर बैठे बैठे अपना इलाज कर सकते हैं। तो हर इंसान जो है वो सीखता है और हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है और हर इंसान में कोई ना कोई बीमारी होती है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आज गौर से और बहुत तवज्जो आपका चाहता हूँ कि आप आज का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से देखें और ताकि आप अपने ऐसे प्रॉब्लम्स आप में हो सकते और है भी। जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ ये तकरीबन हर इंसान को लाहक होती है। तो इस प्रॉब्लम्स को आज हम हल करेंगे। इसका आज मैं बताऊंगा। बिलखुसूस मेरे स्टूडेंट्स प्लीज़ प्रोग्राम को मिस ना करें ताकि आप एक नॉलेज है, एक गाइड है। तो आपको चाहिए कि इस डिप्रेशन के जो तरीके हैं इसको आप अच्छी तरीके से लोगों के इलाज करें। अगर आप में कोई प्रॉब्लम है अपना इलाज करें। समदा हीलिंग एनर्जी के साथ डिप्रेशन का बेहतरीन तरीका इलाज है समदा हीलिंग एनर्जी। HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्सेस ये बेहतरीन तरीका इलाज है। PMBL द पावर ऑफ माइंड इन बॉडी लैंग्वेजेस ये बेहतरीन तरीका इलाज है। लेकिन जो नाज़रीन ने PMBL समदा हीलिंग एनर्जी और HMF नहीं किए हैं तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स बता रहा हूँ जो कि वो घर बैठे बैठे अपना इलाज खुद कर सके। इस पे थोड़ा सा तवज्जो चाहिए आपका। बस आपका इस प्रॉब्लम से छुटकारा होंगे या किसी के इलाज आप कर सकते हैं। ये एक नेचुरल तरीका है जिसमें हम ना तो दवाई बताते हैं और ना ही दवाई से इलाज करते हैं बल्कि दवाई के मुज़िर असरात को ख़त्म करते हैं हम। और पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि दवाई से कभी ज़्यादा दवाई लेने से भी डिप्रेशन होती है और तवील बीमारियां जो होती है जिस्मानी बीमारियां उसकी वजह से भी नफ्सियाती बीमारियां बनती है। और तवील जो टेंशन्स होती है ऐसे नाचाकियाँ होते हैं टेंशन्स होती है जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई नफ्सियाती बीमारी या खौफ या टेंशन या डिप्रेशन होती है। तो उसका इलाज आज और अभी करेंगे। और इस तरह अगर आप यंग है या नौजवान है तो आपके लिए और ज़रूरी है कि ज़िंदगी आगे बढ़ते बढ़ते इंसान को बहुत से डिप्रेशन टेंशन का सामना करना पड़ता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उस प्रॉब्लम्स को कैसे मुकाबला करें, उस प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म कर दें और कैसे अचीवमेंट्स कर ले, किस तरह आप अपनी ज़िंदगी की जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लें। तो बहुत ज़रूरी है ये बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए और बड़े लोग चाहे 70 साल 80 साल का क्यों नहीं है, चाहे 100 साल का क्यों नहीं है एक शख्स, उन्हें कोई ना कोई परेशानियां ज़रूर होती है। उस परेशानियों को छुटकारा और इस माशरे में एक अच्छे शहरी और एक मुफीद इंसान के तौर पे नज़र आना आपका फ़र्ज़ है और आपकी चाहत है और आपके हक है। क्या प्रोग्राम देखने के बाद टेलीफोन नंबर्स को आप नोट कर लें और प्रोग्राम देखने के बाद आप हमें कॉल करेंगे और प्रोग्राम के दौरान प्लीज़ कॉल नहीं करेंगे। प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर सकते हैं हमें ताकि हम आपके जो सवालात है जहन में उसके जवाब दे सकें। और बेशक आप आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है
یہ ہے ڈپریشن پہ، ٹینشن، فوبیا یعنی خوف، بیجا خوف، انجانا خوف، گھبراہٹ، اور کئی ایسی نفسیاتی بیماری ہیں جو آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس پروگرام کو بالکل بھی مس نہیں کرنا ہے، کہیں نہیں جانا ہے، میرے ساتھ رہیں اور ہم پروگرام ہیلتھ، ویلتھ اور ہیپینس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور سب سے اہم جو ہوتا ہے آپ کے لیے زندگی میں، آپ کے ایک انسان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہے ہیلتھ، ویلتھ اینڈ ہیپینس۔ 3 چیزیں انسان چاہتا ہے زندگی میں بس، اور یہی 3 چیزیں آپ حاصل کریں گے۔ پلیز جوائن می۔ اور آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے غیر حقیقت پسندانہ سوچ سے چھٹکارا۔ ناظرین، ہم نے پچھلا پروگرام میں کہا آپ کو کہ مثبت خود کلامی کیا ہے اور علاج کیا ہے، کس طرح کی ہے۔ تو آگے پروگرام میں آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے پرابلمس سے آپ کا چھٹکارا ہوگا اور کس طرح آپ علاج کریں۔ بالخصوص پلیز ڈاکٹرز کو اور سائیکولوجسٹ اس چیز پہ بہت غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ٹینشن اور بہت ڈپریشنز ہے، بہت سے نفسیاتی بیماریاں ہیں۔ ایک ڈاکٹر اور ایک سائیکولوجسٹ کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ ایک عام شخص جو اس وقت میں ان کو بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، وہ بھی کسی شخص کو نجات دے سکتے ہیں یا اپنے آپ کو نجات دے سکتے ہیں بہت سے نفسیاتی الجھنوں سے، بہت سے نفسیاتی بیماریوں سے، بہت سے نفسیاتی مسائل سے۔ بلکہ کبھی کبھی ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن جسمانی بیماری بھی نفسیاتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج ہم دیکھیں گے کہ غیر حقیقت پسندانہ سوچ سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ناکام، پریشان حال لوگوں نے برے خیالات، غیر حقیقت پسندانہ سوچ اور برے واقعات کی ایک لائبریری اپنے ذہن کے اوپر سجائے ہوتے ہیں، یعنی ذہن کے خانے میں بنائی ہوتی ہے، اور وہ کبھی ایک خیال نکالتے ہیں اور کبھی دوسرا۔ ایسے لوگ اپنی زندگی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بھی خراب کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن کے مریضوں کے اکثر سوچ غیر حقیقی اور غیر منطقی ہوتی ہے۔ مثلا سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھر میں بھی کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتے، ساری دنیا میرے خلاف ہے۔ اس طرح ایسے لوگوں کے دوسری طرف خواہشات کا دائرہ بھی حقیقت سے ماورا ہوتے ہیں۔ مثلا ساری دنیا مجھ سے پیار کرے، مجھے ہر شعبے میں عبور حاصل ہو جائیں، مجھ سے کوئی ناراض نہ رہے، لیکن حقیقی زندگی میں جب ان لوگوں کے خواہشات پوری نہیں ہوتی ہے تو یہ لوگ مایوسی اور افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ کہیں ان کی سوچ ہی غیر منطقی تو نہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنے سوچ کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینا چاہیے۔ سوچ اور کردار کا تعلق، انسان کی سوچ اور کردار کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، جیسا کہ مائنڈ اور باڈی کی ریلیشن ہوتی ہے، اس طرح انسان کی سوچ اور سوچ کے تعلق بھی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہے۔ جس طرح کی سوچ ہوتی ہے انسان کا کردار بھی ویسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان کا پورا ڈھانچہ بھی اسی طرح ہی تشکیل پاتا ہے۔ نہ صرف اندرونی نظام سوچ پر منحصر ہوتا ہے بلکہ بیرونی کردار بھی بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اس طرح جیسا کہ کردار ہو انسان کی سوچ بھی ویسا ہی بن جاتے ہیں۔ لہٰذا محض اپنے سوچ میں مثبت تبدیلی لانے سے ہی کردار میں خاطر خواہ
تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور اس مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات ہے ذہن کو وسعت دو۔ ذہن کی وسعت کیا ہے؟ انسان کا ذہن جتنا وسیع ہوتا ہے اس کے استعداد اور قابلیت بھی اتنا ہی وسیع ہوتی ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کی تعمیر و تشکیل اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں جو کچھ دیکھتا ہے اسے کے اثر قبول کرتا ہے، اس لیے اس جیسا بن جاتا ہے۔ ہماری نظر اور ہمارا تناظر جتنا وسیع و بلند ہوگا، ہمارے استعداد اور صلاحیتیں بھی اتنا ہی وسیع اور بلند ہوگی۔ ایک شخص کے لیے مال و دولت کی اہمیت ہے، دوسرے کے لیے عیش و عشرت کی، تیسرے کے نزدیک انسانیت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اسی لحاظ سے فرد کی شخصیت و کردار متعین ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑے سے بڑے خوشی بھی خوش نہیں کر پاتے، جبکہ ایک وسیع نظر کا حامل شخص کو چھوٹے سے چھوٹے باتوں پر خوشیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ دوسروں کی بڑے سے بڑی غلطی بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ہر انسان میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں، جس سے اس انسان جس میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں اسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر انسان خود ہر وقت مایوس اور پریشان رہتا ہے۔ اس طرح اگر انسان کی زندگی میں کوئی مقصد نہ ہو تو اس کی توانائیاں دب جاتی ہیں اور مکمل طور پر ابھر کر سامنے نہیں آ پاتے، اور بے مقصد انسان کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ اس میں اتنی قوت بھی نہیں رہتی کہ وہ تھوڑا بہت آگے بڑھے۔ فطرت کا یہ اصول ہے کہ وہ ہمیں اتنی ہی توانائی عطا کرتے ہیں جتنے ہم صرف کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چھوٹے چھوٹے کامیابیوں اور چھوٹی چھوٹی مسرتوں کے لیے زندگی بسر کر رہے ہوں تو قدرت جلد ہی اپنے عطا کردہ نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نگاہ بلند رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ ہمیں اپنا ذہن وسیع رکھنا چاہیے۔ یہ وسعت اس طرح لائی جا سکتی ہے کہ یہ یقین کر لیں کہ ہم تنہا نہیں ہیں، طاقتور قوتیں مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جب ان سے مدد مانگے تو فوراً یا کچھ دیر بعد آ پہنچتے ہیں۔ ایک بڑا نصب العین انسان کے تمام تر توانائیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم آہنگی بخشتا ہے۔ جتنا عمدہ، خوشگوار اور بڑا نصب العین ہوگا، آدمی بھی اتنا ہی عظیم اور مضبوط ہوگا۔ لیکن اگر انسان کو اپنے نصب العین کے حصول میں کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اسے پریشان نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس بات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہر کام میں کچھ مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، جو فی الوقت ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہوتی ہے، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی ناکامیاں کسی بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ناکامیاں ہمارے جذبے اور تحریک میں مزید اضافہ کرتے ہیں، ہمیں اپنے کوتاہیوں سے روشناس کراتے ہیں اور ہمیں اپنی توانائیوں کو مجتمع کرنے کا موقع ملتا ہے، یعنی جمع کرنے کا موقع ملتا ہے۔